ایک اور سسٹر ہمارے ساتھ جوائن کی ہیں, سیما جدیجا. ویلکم آن دا اسٹیج سیما سسٹر, ویلکم. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, کوئی پربھو. سوال, کوئی بات؟ جی 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 عامر بھائی, ایک چھوٹا سا سوال تھا جی کہ جیسے آپ کو پتا ہے میں کنورٹڈ مسلم ہوں, جی تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کنورٹڈ جو لیڈیز ہوتے ہیں مسلم, ان کو یہ آدھے دماغ والے کیوں کہتے ہیں؟ ذرا اگر آپ کو کچھ اس بارے میں پتا ہو تو آپ ذرا بتا دیجیے گا, کیونکہ بہت سارے کیا کہتے ہیں, بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں اس ہاں, وہ حوالے آئیں سے گے, نا. وہ آئیں گے, وہ آئیں گے. ہاں میں سمجھ گیا ہوں. وہ اگر آپ میل ہوتی تو نہ آپ کو کہتے, فیمیل ہیں اس لیے کہہ صحیح. رہی ہیں. اس کے پیچھے وجہ ہے, ریزن ہے. دیکھیں, ان کو نا اسکرپٹ دی جاتی ہے. اگر کوئی میل کنورٹ ہو گیا ہے تو اس کو دی جائے گی پوری کی پوری اس کے خلاف اسکرپٹ دی جائے گی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس کو کہا جائے گا تیری بیوی کا حلالہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یا بھی کروائے گا, ٹھیک ہے. تیری بیٹی جو ہے وہ ایک خاوند کے ساتھ ہوگی یا اس کے یعنی وہ چوتھی بیوی ہوگی یا 2 بیویاں ہوں گی, اس طرح کی اسکرپٹ دیتے ہیں. اگر کوئی لڑکی ہوگی نا تو اس کے لیے اسکرپٹ اور ہوتی ہے, اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں. ان میں سے کسی سے بھی, یہ جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو کے نیچے, اور میں جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ سسٹر علینا کے چینل کے اوپر ان کی ریورٹ سٹوری بہت زبردست پڑی ہے, میں نے سنی تھی, ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کی سٹوری تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے, استقامت دے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ان کی سسٹر سیما کی سٹوری ضرور سنیے گا. بہت ٹف لائف انہوں نے دیکھی, اور کیسے یہ چینج ہوئی, اس میں کن کن لوگوں کا رول تھا, وہ سٹوری سننے سے تعلق رکھتی ہے. خیر بلا, کمنگ بیک ٹو دا کوسچن, وہ یہ ہے کہ آپ کو کمنٹس میں یہ کہیں گے یہ آپ تو آدھی عقل والی ہو, آپ کو تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے, ایسی بات کرتی ہیں. ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت بھی نہیں جو آدھی کہتی ہو. پوائنٹ نمبر 1. یہ جتنے کہتے ہیں نا, آپ نے ان کو کہنا حدیث دو جس میں یہ لکھا ہو کہ میں آدھی عقل ہوں. ایک بھی نہیں, نہ قرآن نہ حدیث, آدھی عقل کہیں بھی نہیں ہے. ورڈ کیا ہے وہاں؟ نقص ہے. نقص, اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. نقص, نون قاف اسواد. نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مس کرنا یا کوئی چیز رہ جانا, اس کو کہتے ہیں نقص. اب میں اس کو بہت زیادہ گھمانا نہیں چاہوں گا, اسٹریٹ فارورڈ رکھوں گا. اسٹریٹ فارورڈ سن لیں. ایک ویڈیو میرے چینل پر آباد حق آفیشیل پر پڑی ہے, مائی بوائے فرینڈ واز اے مسلم, ٹھیک ہے, یہ ویڈیو پڑی ہے. ایک ہندو لڑکی آئی تھی جو کہ ایتھیسٹ ہو گئی تھی, اس کا بوائے فرینڈ تھا مسلمان, اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, تو اس نے کہا کہ پہلے اسلام قبول کرو تو میں شادی کروں گا, تم ہندو ہو میں نہیں کر سکتا. اس کی سٹوری ہے. اس میں نے بی بی سی کا 2004 یا 6 کا ایک آرٹیکل پیش کیا تھا, فیبروری کا. یو کے اندر ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں ہزاروں یوتھ کے لڑکیاں بھی تھی اور لڑکے, آئی کیو ٹیسٹ ہوا تھا, اور ان کا جو ریزلٹ نکلا تھا وہ یہ نکلا تھا کہ فیمیلز کا آئی کیو کمپیئر ٹو میل لیس آیا ہے. میل اسٹوڈنٹس کے آئی کیو جو ٹیسٹ آیا, یہ سرویز ہوتے ہیں وہاں پر آئی کیو کے. سملرلی عورت کے حوالے سے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے, جو حدیث میں آیا وہ یہ آیا ہے کہ فیصلہ کرنے میں چونکہ عورت بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے, ٹریپ ہو سکتی ہے ایموشنلی, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چیزوں کی ریالٹی سے اس طریقے سے واقف نہیں ہوتی جس طرح میل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میل کا ایکسپوجر یا میل دنیا میں جس طریقے سے ایکسپوز ہوتا ہے فیمیل ویسے نہیں ہوتی. یہ obvious سی بات ہے, چاہے ویسٹرن لیڈی ہی کیوں نہ ہو, فیمیل کیوں نہ ہو, ہم نے ان کو بھی دھوکا کھاتے اور چونا لگواتے دیکھا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فیمیل کی سائیکالوجی یا اس کی جو فزیولوجی ہے وہ یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ میل سے فزیکلی سائیکولوجیکلی کم مانی جاتی ہے. ایون ویسٹ کے اندر جب سرویز کیے گئے کم مانی جاتی ہے, آدھی نہیں, کم, ٹھیک ہے. اب ہم سامنے پریکٹیکلی رکھ لیتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں جی عورت مرد سے ہر طرح برابر ہے تو میل اور فیمیلز کے میچ کروا دیتے ہیں, اولمپکس کے اندر بھی اور ورلڈ کپس کے اندر بھی. اچھا, ریسنٹلی امریکہ کے اندر ایک ٹرانس تھا جس نے کلیم کیا کہ میرا جنڈر جو ہے وہ فیمیل ہے, جبکہ وہ میل تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ابھی آپریٹ بھی نہیں کروایا ہوا تھا کہ وہ جو میل جنٹائل ہے اس کو چینج کروا کر وہ فیمیل, پراپر فیمیل کی کیٹیگری میں آتا. ان کے بقول ہی میں کہہ رہا ہوں, ویسٹ کے بقول. وہ جب چینج روم کے اندر جاتا ہے تو لڑکیوں نے شور ڈال دیا, انہوں نے کہا ہم تو اس کے سامنے کپڑے نہیں اتاریں گی, ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, انہوں نے یہ کہا اور اپنے فیس کو ہائڈ کیا اس ڈاکومنٹری کے اندر
انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے چیمپئن شپ کے اندر بھی جیت جاتا ہے. جب سے یہ آیا ہے تو جو فیمیل ایکسپرٹ تھی سوئمنگ کی وہ ہارتی جا رہی ہے, کنٹینیوسلی ہار رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میل ہے, اوریجنلی تو میل ہے. اب مقصد یہ ساری بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میل پبلک ڈیلنگ کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کے اندر, سٹانس ٹیکنگ کے اندر اور چیزوں کو ٹیکل کرنے کے اندر فیمیل سے زیادہ سٹرونگ پایا گیا ہے. یہ قدرتی بات ہے, اور میں نے اس ویڈیو کے اندر آرٹیکل بھی شیئر کیا ہے BBC کا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں, ایک عورت کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے, سوائے ضد کے اور برین واشنگ کے اور اسلاموفوبیا کے کوئی چیز نہیں ہے. وہ پتہ کیا کرتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان جب ضدی ہو جاتا ہے نا, وہ حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے, جبکہ اس کے انکار سے حقیقت بدلتی نہیں ہے. مثال کے طور پر مرد کئی چیزوں میں عورت سے پیچھے ہے, یہ حقیقت ہے. مثال کے طور پر عورت جس طریقے سے بچوں کی پرورش کرتی ہے, مرد اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتا. عورت جتنی پین بیئر کرتی ہے ڈلیوری کے دوران, جتنے موڈز وہ ٹیکل کر رہی ہوتی ہے, ایموشنلز کو جس طرح وہ ٹیکل کرتی ہے, اس طرح میل نہیں کر سکتا. جتنے اسٹرانگ کمپرومائزز زندگی کے اندر اسٹرگل وہ عورت کرتی ہے, وہ میل نہیں کر سکتا. یہ اس کے بینیفٹس ہیں, یا اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, اس کی پاورز ہیں, یہ میل کی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ سوسائٹی رن ہونی چاہیے تھی. انہوں نے عورت کو عورت کی کیٹیگری سے نکال کر میل کی کیٹیگری میں رکھا, اور جب عورت میل کی کیٹیگری میں رکھنے کے بعد مار کھا چکی تو پھر رونا ڈال دیا, فیمنزم فیمنزم, مرد نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. تو مرد کی لائن میں آئی کیوں؟ عورت کی لائن میں رہتی تو برسا نہیں زیادتی ہوتی. یہ ہے سارا مسئلہ. تو یہ جو آپ آدھی ان کو کہیے گا کہ آپ آدھی عقل والی کی مجھے ریفرنس دے دیجیے گا, وہاں نقص ہے. نقص سے مراد ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں عورت جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر مس کر جاتی ہے, جو کہ پریکٹیکلی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح مرد کو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جملہ جو ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, 100% ٹھیک ہے, کیونکہ مرد کبھی بھی دنیا کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کو گھر سے سکون نہ ہو. وہ ایک کمپلیٹ مین بنتا ہی نہیں ہے. یاد رکھا, ایک میل بنتا ہی نہیں ہے, عورت کا اس میں ہاتھ ہے. اسی طریقے سے عورت کوئین بن ہی نہیں سکتی, سوسائٹی کے اندر ایک بہترین پروڈکٹ کو لانچ ہی نہیں کر سکتی ایز اے میل اور فیمیل, جب تک عورت کے سر کے اوپر, اس کی پشت پنائی کے اوپر ایک مرد کا ساتھ نہ ہو. اس میں برائی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. تو وہ بس ایگو ہے نا ان لوگوں کی. سوری, جی بولے بولے. میں کہہ رہی ہوں کہ بس ان لوگوں کی ایگو ہے نا, ان کو آدھا نالج ہے شاید, یا پتہ نہیں ہے, اور یا تو ان کو بہت ہی بڑے پیمانے میں برین واش کیا جا رہا ہے ویا ایڈز اور سوشل میڈیا. آئی تھنک یہ وجہ ہے, اس وجہ سے شاید وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں, اور دوسری چیز میں سیما سے آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ نیکسٹ, چونکہ مجھے اب سن رہے ہیں لوگ, تو ہو سکتا ہے اب آپ کو کمنٹ اور طریقے سے آئے, تو وہ میں بتا دیتا ہوں. اب وہ ایک آیت آئے گی جس میں آدھی گواہی کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے, آدھی گواہی, یعنی دلیل کیا ہے, یعنی کانٹینٹ کیا ہے, آدھی گواہی کا. اس کو اٹھا کے کیا کریں گے, آدھی عقل. اچھا, اب ان کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. صاف طور پر فقہ کے اندر دلائل موجود ہیں کہ وہ مسئلے جن میں عورت کی ایکسپرٹیز ہیں, مثال کے طور پر فیملی, پریگننسی, مینسز کے ایشوز ہیں, موڈ سوئنگز کے ایشوز ہیں, عورتوں کے مسائل ہیں, وہاں پر عورت کی گواہی ہی مانی جائے گی, مرد کی گواہی مانی نہیں جائے گی. تو وہاں تو مرد تو آدھی عقل سے بھی نیچے گیا اگر اس سے اٹھاتے ہیں. تو سمجھ آئے میرا پوائنٹ؟ یعنی اسلام نے یہ کہا ہے کہ گواہی اس کی ہوگی جو اہل ہوگا. اہل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو. عورت کے جو ایشوز ہیں وہ عورت سے بہتر انڈرسٹینڈ ہی کوئی نہیں کر سکتی. وہاں میری گواہی نہیں چلے گی, چاہے میں کتنا ہی اسٹرانگ اور سمجھدار مرد کیوں نہ ہوں, میری گواہی چلے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ گواہی سے ایشو نہیں. اب اگلا پوائنٹ سمجھ لیں. قرآن میں جس جگہ پر عورت کی آدھی گواہی کا کہا گیا ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے. وہ پتہ ہے کیا کانٹیکسٹ ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ عورت اگر بزنس کرنا چاہ رہی ہے, مارکیٹ میں نکلنا چاہ رہی ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یا تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو, ہسبینڈ, باپ, بھائی, بیٹا, یا کوئی محرم, ماموں, ماموں اور چاچا اس کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے, اس کا محرم ہو, مستقل محرم جو ہوتا ہے. محرم مراد یہ ہے جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ بھائیوں کی طرح ہو, باپ کی طرح ہو, ایسا خون کا رشتہ ہو جس کے اندر شادی نہ ہو سکتی ہو. نمبر 1. دوسری چیز یہ وہاں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی میل نہ ہو تو دوسری عورت اس کو سپورٹ کے لیے آئے. اب اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں. ویسٹ کے اندر پرسنل سیکریٹری
कितना बड़ी उसकी जो है वो जॉब्स और वैकेंसीज आती हैं, मेल्स की आती हैं, मेल्स की। वो कहते हैं हमसे हमारी फाइल्स मैनेज नहीं हो रही, हमें पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए। कुछ लोगों को तो वैसे चस्का होता है पीए रखने का, ठीक है, मगर ये एक बड़ी वैकेंसी है वेस्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि मेल को भी जरूरत होती है बिजनेस करते हुए कि उसकी एक पर्सनल सेक्रेटरी हो जो उसकी फाइल्स ठीक करे, तो औरत को तो बिल औला होगी। इस्लाम ये कहता है, बस वहां पर साफ लिखा हुआ है उस गवाही के अंदर, कुरान की उस आयत में, कि अल्लाह ने कहा कि ताकि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था यहां बयान करने के लिए कि औरत चूंकि बिजनेस एक्सपोजर नहीं होता, पब्लिक डीलिंग नहीं होती, मार्केट के अंदर उस तरीके से वो घूमी फिरी नहीं होती, बंदों के साथ उस तरीके से खुल के वो निगोशिएशंस नहीं कर सकती, बार्गेन नहीं कर सकती, हिचकिचा जाती है, उसको ट्रैप करना आसान होता है, उसको चूना लगाना आसान होता है। ऐसी सूरत में अगर दूसरी औरत होगी वो उसको याद करवा सकती है, अच्छा मशवरा दे सकती है, पॉइंट नंबर 1। और अगर कोई महरम साथ होगा तो वो उसको बचा सकेगा, बेटा ये बंदा तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, मैं इससे बात करता हूं, मैं इसको डील करता हूं। इस्लाम हर तरह से औरत को सिक्योर करता था। इन्होंने कहा ना 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 ना, अगर ये औरत को सिक्योर कर दिया तो औरत को कमोडिटी कैसे बनाएंगे, औरत को प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, औरत को मार्केटिंग टूल कैसे बनाएंगे, औरत की आधी नंगी पिक्चर्स बड़े बड़े बैनर पर लगाकर उसके नाम पे पैसे कैसे कमाएंगे, और हाफ वेज उसको दे देंगे, मर्द पैसा कमाएगा। ये है वो सारा सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा है। इस्लाम ने जहां कहा कि अकल में नुक्स है, वहां ये चीज थी कि वो डिसीजन सेंस या स्टांस लेना या फैमिली को चलाना, उस हवाले से क्या है। नंबर 2, उस चीज के अंदर जो गवाही की आदि की बात की है वो क्या चीज है। अब ये सारी चीजें मैंने रख दी हैं। इसमें एक आयत बहुत ज्यादा पेश की जाती है, वो है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मर्द जो है वो औरतों पर कव्वाम होता है। कव्वाम काम से निकला है, कामा यकूमू से, कव्वाम मुबालगे का सीगा है, ठीक है, यानी एडजेक्टिव है, सुपर एडजेक्टिव की डिग्री है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्री। क्या मतलब है इससे, कि मर्द जो होता है वो औरत की पुष्टपनाही करता है। कव्वाम कहते हैं ऐसी चीज को जो चीजें सुतून को, आसान लफ्जों में बताने लगा हूं, स्कंब कहते हैं जिसे संस्कृत के अंदर स्कंब। स्कंब का मतलब होता है किसी चीज की सपोर्ट, जैसे छत को खड़ा करने के लिए खंबा लगाते हैं, पिलर लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कव्वाम। अब इसकी मिसाल क्या है, कुरान में अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के बारे में कहा है अद्दीनुल क़य्यिम, दीनुल क़य्यिम, ये उसी काम से निकला है जिससे कव्वाम निकला है। तो दीन इस्लाम का एक सिफाती नाम है दीनुल क़य्यिम। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा दीन है जो सोसाइटी को सपोर्ट करता है, उसके लिए पिलर का काम करता है, कि अगर इस्लाम दीन को सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ये दीन क़य्यिम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि पूरी सोसाइटी अपनी असल शक्ल में और खूबसूरती के साथ फ्लो के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मर्द को फैमिली सिस्टम के अंदर कव्वाम मान लिया जाए, आपका सिस्टम ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और फिर मर्द अगर गलती करेगा तो उसकी पकड़ दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी, क्योंकि हर मर्द अपनी फैमिली के लिए मसऊल ठहराया जाएगा। मैंने इस पर आवाज़े हक ऑफिशियल पर एक क्लिप है, फेमिनिज्म इज अ थ्रेट टू वुमेन, फेमिनिज्म इज अ थ्रेट टू वुमेन। उस क्लिप को अगर आप देखेंगे तो उसके आखिरी पार्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो मर्द इस्लाम के नाम के ऊपर औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको ये डरना चाहिए कि अल्लाह की जात आपके दिलों के हाल को जानता है। अगर तुम इस्लाम का गलत इस्तेमाल करके औरतों पर ज्यादती करोगे, वो तो इस्लाम से दूर जाएंगी जाएंगी, तुम्हें उनका जुर्म अलहदा मिलेगा और तुम्हें अपनी सजा भी मिलेगी जो अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। इसलिए इस चीज को बैलेंस कायम करना चाहिए। ठीक है सिस्टर, और को बात कर लें। ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने वैसे सिस्टर की स्ट्रीम में जाती हूँ, लेकिन आज देखा कि सिस्टर्स आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि काफी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफिज।